والدین کا رویہ بچوں کی ذہنی نشوونما، ان کی مینٹل ہیلتھ اور شخصیت پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ پیرنٹس کے کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو ان نوئنگلی 4 سے 17 سال کی عمر کے بچوں کو مینٹل سٹریس، ذہنی دباؤ، لو کانفیڈنس اور دوسرے سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار بناتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں 6 ایسے رویوں یا ایٹیٹیوڈز کو ہائی لائٹ کروں گی جو پیرنٹس کی ذہنی صحت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو بھی ڈسٹروائے کرتے ہیں۔ ہماری سراؤنڈنگز یا ہمارے گھروں میں اکثر پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی اگر وہ ڈپریس ہیں، اگر وہ ٹینشن میں ہیں، زندگی سے مایوس ہیں، گھر میں بے سکونی ہے یا لڑائی جھگڑے رہتے ہیں یا والدین کی آپس میں نہیں بنتی، تو اس کا ان کے بچوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ یہ پریشانی، بے سکونی یا بیماری صرف ان کی ذات تک محدود ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کا اثر آپ کے بچوں پر پورا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات خراب ہیں تو اس کا اثر ڈیفینیٹلی آپ کے بچوں پر پڑے گا، یہ فیکٹ ہے۔ اور اگر آپ کے تعلقات گھر کے کسی اور فرد سے خراب رہتے ہیں تو بھی آپ کے بچوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کی پرسنالٹی کو امپروو کرنے، اس میں بیٹرمنٹ اور فردرنس لانے کے لیے ایسے کون سے رویے ہیں جن پر آپ نے آج سے ہی فوکس کرنا ہے۔ ون بائی ون سب ایٹیٹیوڈز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز vlog۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا، ویلکم بیک اگین۔ ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن ٹو، الحمد للہ۔ vlog اسٹارٹ ہو رہا ہے آفٹرنون سے، گھر کے باقی کام میں نے ختم کر لیے تھے اور یہ میرا کوکنگ ٹائم ہے۔ بچیاں اسکول گئی ہوئی تھیں تو ان کے آنے سے پہلے مجھے کوکنگ اور گھر کے سارے کام وائنڈ اپ کرنے ہوتے ہیں۔ جس دن مجھے کچن میں زیادہ کام ہوتا ہے یا میرے اوپر والے کام بہت ہوتے ہیں تو میں ہیلپر کو بھی کچن کے کاموں میں اپنے ساتھ لگا لیتی ہوں۔ آج میں دال چاول اور گوشت کا سالن بنا رہی ہوں۔ کوکنگ کرتے ہوئے آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ پہلا رویہ جو ہماری اور بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو متاثر کرتا ہے وہ ہے سراؤنڈنگ آف نیگیٹو اینڈ ٹاکسک پیپل۔ بینگ اے پیرنٹ، آپ کا یہ رویہ کس طرح آپ کے بچوں کی مینٹل سٹیٹ کو روئن اور ڈسٹروائے کرتا ہے۔ دیکھیں، آپ کے ساتھ آپ کے ارد گرد منفی اور ٹاکسک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نہ صرف آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں بلکہ آپ کو باتیں بھی سناتے ہیں، آپ کو ڈیلی بیسس پر تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور یوزولی اس طرح جوائنٹ فیملی سسٹمز میں ہوتا ہے، کیونکہ جب بہت سارے رشتے ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا تو ٹاکسیسٹی کہیں نہ کہیں آ ہی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے ارد گرد نیگیٹو اور مینیپولیٹو ٹائپ کے لوگ ہیں جو آپ کو ذہنی مریض بنا رہے ہیں، تو اس کا ایک یہی سولوشن ہے کہ یا تو آپ ان سے ریلیشن شپ اچھا بلڈ اپ کر لیں یا کچھ سیکریفائس کریں۔ کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، چپ رہنا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے اور اگنور کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر ایسے سرکمسٹانسز میں آپ کے بچے آپ کے پاس کچھ نیگیٹو لے کر آتے ہیں تو پہلے ان کی بات کو اچھی طرح سن لیں۔ اکثر پیرنٹس یہاں پر غلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ کوئی بات بتانے لگتا ہے تو فوراً اسے کہتے ہیں کہ بیٹا چھوڑو، اگنور کرو، صبر کرو، پہلے آپ اس کی بات سن لیں، اس کو ہلکا کریں، اس کے بعد اسے سمجھائیں کہ ہم اس ماحول سے نہیں نکل سکتے۔ بچے کو اور خود کو بھی پازیٹیو ماحول میں رکھیں، پازیٹیو لوگوں کی سراؤنڈنگ میں رکھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ خود کو اور بچوں کو اچھے لوگوں میں رکھیں گے تو آپ خود بخود نیگیٹو سٹیٹ سے باہر آئیں گے۔ اپنے بچوں کو اور خود کو ہر حال میں نیگیٹو لوگوں سے بچائیں اور ایسے لوگوں سے اپنا میل جول بڑھائیں جو آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں، خود کو امپروو کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ خود کو ایسوشیٹ کریں جو کچھ نہ کچھ نیا کرتے ہیں، کچھ پروڈکٹیو کرتے ہیں۔ اپنی گیدرنگ کو چینج کریں۔ اکثر گھروں میں رشتہ داروں کی برائیاں بچوں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک بہن دوسری بہن کے ساتھ مل کر تیسری بہن کی برائی بچوں کے سامنے کرتی ہے، اور پھر پیرنٹس یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے آپس میں کبھی نہ لڑیں، ہمارے بچے ایک دوسرے کی برائی نہ کریں اور مرتے دم تک ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اسی طرح ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی برائی اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے سامنے کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ بہت پرانا چلتا آ رہا ہے۔ پیرنٹس نے یہ زہر بچپن سے بچوں میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو بچے اپنے بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ان کی برائیاں اپنے پیرنٹس سے بچپن سے ہی سنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ پیرنٹس جو نفرت کا بیج سٹارٹ سے ہی بچوں کے مائنڈ میں ایک دوسرے کے خلاف بو دیتے ہیں نا، وہ بڑا ہو کر چلتا رہتا ہے، وہ ایک بڑا پودا بن جاتا ہے، اور یہ نفرتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، نسل در نسل چلتی ہیں، اور ان کا کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہوتا، کوئی لمٹ نہیں ہوتی، آگے انفینٹی ہے۔ تو اس سلسلے کو سٹاپ کریں، کیونکہ بچے جب سٹارٹ سے ہی بچپن سے ہی اپنی خالہ، پھپھو، تایا، چاچو اور اپنے ماموں کے خلاف برائیاں سنتے ہیں نا، تو ان کے دلوں میں شروع سے ہی نفرت کا بیج بیٹھ جاتا ہے اور وہ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اوپر سے کرتے ہیں۔ کیپ ان مائنڈ کہ جو نفرت کا زہر آپ نے پی لیا ہے وہ اپنے بچوں کو نہ پلائیں، تاکہ نہ آپ کی ذہنی صحت متاثر ہو اور نہ آپ کے بچوں کی۔
موونگ ٹو دا سیکنڈ ایٹیٹیوڈ دیٹ از نیگیٹو تھنکنگ. ہمارے اندر نیگیٹو اور پازیٹیو، مثبت، منفی دونوں قسم کی سوچیں رہتی ہی ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم زیادہ تر وقت کون سی سوچ کے ساتھ گزار رہے ہیں، یا ہمارے مائنڈ میں زیادہ دیر کون سی سوچیں رہتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ پازیٹیو سوچنے والے نیگیٹو سوچتے ہی نہیں ہیں یا نیگیٹو عمل نہیں کرتے. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ زیادہ نیگیٹو سوچتے ہیں یا پازیٹیو. دن میں 24 گھنٹے میں اگر آپ 13 گھنٹے نیگیٹو سوچتے ہیں اور 11 گھنٹے پازیٹیو سوچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ منفی سوچ آپ پر زیادہ غالب ہے، یعنی آپ مستقل نیگیٹو سوچتے ہیں. دیکھیں، ہمارا جسم پیٹرنز بناتا ہے. جب ہم کچھ دن جلدی اٹھ جاتے ہیں یا لیٹ اٹھتے ہیں تو ہمارا جسم اسی کے اکارڈنگ اگلے کچھ دن بھی لیٹ اٹھتا ہے یا جلدی اٹھتا ہے. یعنی جیسے ہم اپنی باڈی کو ڈھالتے ہیں ہمارا جسم ویسے ہی ڈھل جاتا ہے. یعنی ہماری باڈی اسی سنکرونائزڈ پیٹرن کی عادی ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی آپ کی باڈی کی طرح آپ کا ذہن بھی پیٹرنز بناتا ہے. اگر آپ مسلسل نیگیٹو سوچتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں نیگیٹو پیٹرنز بن جاتے ہیں. تو ان نیگیٹو پیٹرنز کے بننے کا نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ پازیٹیو بھی ہو رہا ہو نا تو آپ اس کو نیگیٹو ہی سوچتے ہیں. آپ نے بھی اپنی ڈیلی لائف میں یہ آبزرو کیا ہوگا نا کہ اگر آپ رات کو روز لیٹ سوتے ہیں، 12، 1، 2 بجے سوتے ہیں اور کچھ دن آپ اسی طرح کریں تو آپ کی باڈی کا یہ پیٹرن بن جاتا ہے. آپ کی باڈی اس کی ہیبیچول ہو جاتی ہے. صبح بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے آپ روز 6-7 بجے کا الارم لگاتی ہیں. آپ کی شروع سے یہ عادت ہے، تو جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن بھی آپ کی کہیں نہ کہیں آنکھ کھل جاتی ہے. یعنی آپ کی باڈی اتنی سنکرونائزڈ ہوئی ہوتی ہے. سیم یہی چیز آپ کے مائنڈ کے ساتھ ہوتی ہے. جب آپ کسی چیز کو نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں تو آپ کا مائنڈ نیگیٹو پیٹرنز ہی بناتا ہے. آپ پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو لیتے ہیں. کوئی اگر آپ کو آپ کے فائدے کی بات بھی سمجھائے نا تو آپ اس کو بھی منفی لیتے ہیں. اور آپ کے انہی ایکشنز اور عادتوں کو بچے روزمرہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آٹومیٹیکلی آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ منفی سوچ میں رہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کہیں آپ کے بچے بھی نیگیٹو سوچ میں تو نہیں ہیں. کیونکہ بچوں میں نیگیٹو سوچ کہاں سے آتی ہے؟ جب ہم نیگیٹو سوچتے ہیں، جب ہم نیگیٹو بولتے ہیں، پھر ہمیں بچوں کی اچھائیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ ہمارا ذہن اچھائی دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا. ہمارا مائنڈ تو نیگیٹو پیٹرن پر چل رہا ہے. ہم سارا دن بچوں کے منفی رویوں کو فوکس کرتے ہیں. جہاں بچے نے ذرا سی کوئی نیگیٹو حرکت، کوئی شرارت کر دی، آپ کے سامنے ذرا سی کوئی زبان چلا دی تو آپ کا فوراً نیگیٹو کامنٹ جاتا ہے. کوئی نیگیٹو بات اس کے لیے آپ کر دیتے ہیں. آپ اس کی 10 اچھی نہیں بلکہ 2 بری عادتوں کو فوکس کرتے ہیں اور اسی کو اس کے سامنے مینشن کرتے ہیں. اکثر جب والد شام میں گھر آتے ہیں، تھکے ہوئے آتے ہیں، تو بچوں پر غصہ کرتے ہیں، اپنے سارے دن کی آفس کی فرسٹریشن اور نیگیٹیوٹی بچوں پر نکالتے ہیں. تو جب آپ کے بچے نیگیٹو دیکھتے ہیں، نیگیٹو سنتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں تو وہ نیگیٹو سیلف ٹاک میں چلے جاتے ہیں. ان کے مائنڈ میں اپنے لیے نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہ اپنے بارے میں غلط سوچتے ہیں، خود کو برا کہتے ہیں، اپنے کاموں کو، اپنے پڑھائی کو، اپنی صورت کو اچھا نہیں سمجھتے. اپنے آپ کے ساتھ نا وہ نیگیٹو سیلف ٹاک کرتے ہیں. میری تو زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے پیرنٹس مجھ سے پیار نہیں کرتے، میں برا ہوں، میری صورت اچھی نہیں ہے، میں اپنی لائف میں کچھ بھی نہیں کر سکتا وغیرہ. تو اب یہ عادت ختم کیسے ہوگی؟ پہلے آپ اپنے آپ کو آبزرو کریں کہ آپ نے آج کتنے لوگوں کو منفی کہا، کتنے لوگوں کے بارے میں منفی سوچا. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کسی بھی بات کا کوئی نیگیٹو اسپیکٹ دیکھتے ہیں تو اس کا پازیٹیو پہلو بھی دیکھیں. ہر بندے، ہر بات، ہر کام میں، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو بھی ہوتا ہی ہے. کئی دفعہ آپ کو اپنے کسی بہن بھائی یا کسی بھی رشتہ دار کی کوئی بات بری لگتی ہے لیکن اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو آپ اس کی نیت کو ہی سراہ لیں. تو اپنے اندر ہمیشہ پازیٹیو اپروچ ڈیولپ کریں تو آپ کے بچے بھی کریں گے اور آپ کئی طرح کے مینٹل ایشوز سے آپ ہی اور آپ کے بچے بھی نجات پا لیں گے. تھرڈ ایٹیٹیوڈ از سیلف ڈاؤٹ. تیسری چیز جو ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی ذہنی مریض بناتی ہے وہ ہے سیلف ڈاؤٹ. یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خود پر ڈاؤٹ کرنا. یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، میں تو فزیکلی کمزور ہوں، میں ذہنی طور پر کمزور ہوں، میری پڑھائی کم ہے، میں ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہوں، میں تو دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی، میں گڈ لکنگ نہیں ہوں، مجھ سے فیصلے نہیں کیے جاتے وغیرہ وغیرہ. بہت ساری اس طرح کی سوچیں ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں. کچھ بھی نیا یا اچھا کرنے سے پہلے ہم سیلف ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں. اور سیم یہی ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں بڑا آدمی نہیں بن سکتا، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا ایکسیکٹرا.
تو آپ نے اس کا سلوشن یہ نکالنا ہے کہ جب بھی بچہ آپ کے پاس سیلف ڈاؤٹ لے کر آئے، اس کو لگے کہ اس میں فلاں صلاحیت نہیں ہے، تو پہلے آپ بچے سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یا آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ سبق آپ کو یاد نہیں ہوگا، یا آپ میتھس سالو نہیں کر پاؤ گے، یا آپ میتھس میں فیل ہو جاؤ گے، یہ خوف آپ کے اندر کیوں ہے، آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سے یہ نہیں ہوگا۔ تو بچے سے آنسر سننے کے بعد اسے ریکال کروائیں کہ آپ نے پہلے بھی یہی کہا تھا لیکن آپ میتھس میں پاس ہو گئے تھے، اور آپ نے فلاں کام بھی بہت اچھے طریقے سے کر لیا تھا جبکہ آپ کو اپنے بارے میں ڈاؤٹ تھا۔ تو اس طرح کہنے سے آپ اپنے بچے کا سیلف ڈاؤٹ ختم کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ اپنا سیلف ڈاؤٹ بھی ختم کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو لگے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، تو خود کو ماضی میں لے کر جائیں اور اپنی کامیابی کو دیکھیں، ورنہ یہی سیلف ڈاؤٹ آپ کو اور آپ کے بچے کو آگے بڑھنے نہیں دے گا اور آپ ذہنی مریض بن جائیں گے۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از سوشل آئسولیشن۔ اگلا رویہ جو انسان کو مینٹلی سک بنا دیتا ہے وہ ہے سیلف آئسولیشن۔ اگر آپ خود کو آئسولیٹڈ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے دور دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اٹ مینز یو آر سائیکولوجیکلی ill۔ خود کو ذہنی امراض سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو روز لوگوں سے کنیکٹ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خود بھی تنہائی پسند ہو جائیں اور آپ کی دیکھا دیکھی آپ کے بچے بھی یہی کرنے لگیں، آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر خود کو دنیا سے الگ کر لیں۔ اکثر جوائنٹ فیملیز میں یہ ہوتا ہے، لوگ اکثر بتا رہے ہوتے ہیں، اوپر والے کہتے ہیں کہ ہم نیچے نہیں جاتے، یا نیچے کے رہائشی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اوپر بالکل نہیں جاتے، اپنے پورشن میں ہی رہتے ہیں۔ تو اس طرح تنہائی میں رہنا نقصان دہ ہے۔ ہیلدی گیدرنگز ہونی چاہیے جن سے آپ ملیں، بچوں کو کہیں پارک لے جائیں، محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیجیں، رشتہ داروں سے ملوائیں، کسی کے گھر جائیں، کسی کو خود گھر پر انوائٹ کر لیں۔ تو اس طرح کی جو سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں، یہ آپ کو ذہنی مریض بننے سے بچاتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از فزیکل اینڈ مینٹل ایکٹیویٹیز۔ خود کو اور اپنے بچوں کو مینٹل اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھیں۔ آج کل ذہنی امراض کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ لوگ اپنی خاص روٹین میں فزیکل ایکٹیویٹیز کو انوالو نہیں کرتے، نہ مینٹل ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم نکال پاتے ہیں اور نہ ہی فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے، اور یہی سب کچھ ان کے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب تک ہم اسکول، کالج اور یونیورسٹی جاتے تھے تب تک تو ہم بالکل فزیکلی ایکٹیو تھے، لیکن اب گھر میں بیٹھ کر ہم کتاب تک کھول کر نہیں دیکھتے، فزیکلی بھی کوئی کام نہیں کرتے اور مینٹل کام بھی کوئی نہیں کرتے، صرف گھر کے کام ہی کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، جبکہ واک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم واک کرتے ہیں نا تو ہمارے جسم میں ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز پیدا ہوتے ہیں جو ہمیں خوش کرتے ہیں، آکسیٹوسن، انڈورفنس، یہ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو ہمیں اینٹی ڈپریسنٹ کا کام کرتے ہیں، ہمارے موڈ کو ایلیویٹ کرتے ہیں، موڈ کو سٹیبل کرتے ہیں اور ہمیں خوش رکھتے ہیں۔ ڈوپامین، سیروٹونن، یہ سارے ہمارے ہیپی ہارمونز ہیں۔ جب ہم واک کرتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو یہ ریلیز ہوتے ہیں اور ہمیں الٹیمیٹ خوش کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ سب ہارمونز نا ہمارے موڈ کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ جتنا مرضی مصروف ہوں، فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے ضرور ٹائم نکالیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا کہیں۔ اپنی کلائی پر واچ لگائیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنے ہسبینڈ کی یا بچوں کی واچ لگائیں اور نکل جائیں، 15 منٹ کی واک ضرور کریں۔ بچے بھی زیادہ تر کمپیوٹر اور موبائل گیمز ہی کھیل رہے ہوتے ہیں تو انہیں بھی واک کروائیں۔ تو ان سب رویوں پر کام کریں، ان پر فوکس کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کی اور آپ کے بچوں کی ذہنی صحت بہتر ہوگی۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کانٹینٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ نے آج نیو لرن کیا ہو نا، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ باقی مدرز اور باقی پیرنٹس کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ And yes, if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.